بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پیغام طوطے کے نام۔ ایران کا ایک سوداگر تجارت کے سلسلے میں ہندوستان آیا ہوا تھا۔ یہاں سے اس نے ایک خوبصورت اور میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا طوطا خریدا، جس کی ادائیں بڑی دل پسند اور آواز بڑی پیاری تھی۔ وہ تاجر اسے اپنے ملک میں لے گیا۔ وہ باتیں کر کے نہ صرف تاجر کو خوش کرتا تھا، بلکہ ہر عام و خاص کا دل اپنے نغموں سے خوش رکھتا تھا۔ ایک دفعہ وہی سوداگر تجارت کی غرض سے دوبارہ ہندوستان جانے لگا اور روانگی سے قبل اپنے اہل خانہ اور غلاموں سے پوچھا کہ وہ ان کے لیے ہندوستان سے کیا کیا لائے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی پسند بتائی۔ طوطے سے کہا، تم بھی بتاؤ تمہاری کیا فرمائش ہے؟ طوطے نے کہا، میری صرف یہ درخواست ہے کہ دوران سفر جب تم فلاں دریا کے پار ہو جاؤ گے، تمہیں وہاں ایک پرفضا جزیرہ نظر آئے گا۔ وہاں میرے ہم جنس طوطوں کو سلام پہنچا کر کہنا کہ تمہاری قوم کا فلاں طوطا میری قید میں ہے اور تمہاری ملاقات کو جی ترس گیا ہے۔ تم آزادی کے ساتھ باغوں اور سبزہ زاروں میں مزے کر رہے ہو، تمہیں اپنے غریب الوطن ساتھی کی کوئی خبر نہیں۔ کیا اسی کا نام دوستوں کی وفا ہے کہ میں پنجرے میں پڑا رہا اور تم باغوں میں عیش کر رہے ہو؟ اور انہیں کہنا کہ وہ اپنی آزادی کے بارے میں مشورہ طلب کرتا ہے، ورنہ یہ بھی ممکن ہے کہ تمہاری ملاقات کی حسرت لیے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ سوداگر نے وعدہ کیا کہ وہ تمہارا یہ پیغام تمہارے ہم جولیوں تک پہنچا دے گا۔ سوداگر سفر کرتا ہوا جب ہندوستان پہنچا اور اپنے طوطے کے بتلائے ہوئے پرفضا جزیرے سے گزرنے لگا تو وہاں سے طوطوں کے بولنے کی آوازیں آنے لگی۔ وہاں اس نے انہیں مخاطب ہو کر کہا، اے طوطو، اپنے ایک بچھڑے ہوئے بھائی کا پیغام سن لو جو میرے گھر میں ہے۔ وہ سلام کہتا ہے اور وہ تم پر افسوس کرتا ہے کہ تم کو اس کے بغیر سبز شاہوں پر جھولنا کس طرح باتا ہے۔ کوئی اس کی ملاقات کی فکر کرو۔ ابھی سوداگر نے بمشکل اپنی بات مکمل کی تھی کہ درخت کی شاخ پر بیٹھا ہوا ایک طوطا پھڑپھڑانے لگا اور پھر بے دم ہو کر زمین پر گر پڑا۔ چند لمحے تک اس کا جسم تھر تھرایا، پھر بے جان ہو گیا۔ سوداگر سوچنے لگا کہ بعض اوقات ایسی گفتگو سے خاموشی بہتر ہوتی ہے جو فساد اور اضطراب پیدا کرے۔ سوداگر اس پیغام رسانی پر بڑا شرمندہ ہوا کہ جس نے ناحق اپنی زبان سے ایک جان گنوائی۔ تلوار کا زخم بچ جاتا ہے مگر زبان کا زخم نہیں بڑھتا۔ یہ مرنے والا طوطا شاید اس کا کوئی عزیز ہے۔ میری اس بے موقع خبر سے اسے اتنا رنج ہوا کہ برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ سوداگر وہاں سے افسوس کرتا ہوا رخصت ہوا۔ کچھ عرصے بعد کاروبار سے فارغ ہو کر جب اپنے وطن واپس آیا اور اہل خانہ کو ان کے حسب فرمائش تحائف دیے تو طوطے نے پوچھا، کیا میری فرمائش پوری کی؟ میرے ہم جنسوں نے کیا جواب دیا اور تو نے کیا دیکھا؟ سوداگر نے ایک سرد آہ بھری اور چہرے پر رنج و الم کے آثار نمودار ہونے لگے۔ کہنے لگا، بہتر یہی ہے جو کچھ ہوا مت سن، ورنہ تجھے صدمہ ہوگا۔ میں خود تیرا پیغام دے کر پچھتاتا ہوں۔ اب تک اس کی مذمت میرے دل میں ہے کہ کاش میں پیغام نہ پہنچاتا۔ طوطا بولا، اے مالک، ایسی خدا نخواستہ کیا بات ہوئی جو تو زبان پر لاتے ہوئے ڈرتا ہے؟ بے تکلف بیان کر، اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ سوداگر کہنے لگا کہ جب میں ہندوستان کے اس پرفضا مقام پر پہنچا، وہاں کے طوطوں کو تیرا پیغام دیا اور جو تیرا حال تھا سب بیان کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں ایک طوطا تیرا درد آشنا اور عزیز تھا۔ میری باتیں سنتے ہی پھڑپھڑا کر گرا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ شاید اسے تیری گرفتاری کا اتنا رنج پہنچا تھا کہ وہ برداشت نہ کر سکا۔ اس کے یوں مرنے سے میں بے حد پشیمان ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سوداگر کے طوطے کے بدن پر تھر تھری چھوٹی، آنکھیں پتھرا گئیں اور صرف ایک آواز ہائے نکالی، قفس کے اندر گر پڑا اور تڑپتے ہوئے جان دے دی۔ سوداگر نے اپنی آنکھوں کے سامنے پیارے طوطے کو مرتے ہوئے دیکھا تو غم سے نڈال ہو گیا۔ ٹوپی سر سے اتار پھینکی، سینے پر بار بار ہاتھ مار کر روتا اور یہ کہتا کہ اے خوش بیاں طوطے، تجھے کیا ہو گیا؟ یہ تو نے کیا کیا؟ اگر مجھے خبر ہوتی تو یوں داغے جدائی دے گا تو یہ منحوس قصہ نہ سناتا۔ غرض کے دیر تک طوطے کے مرنے کے غم میں اسی طرح روتا رہا۔ جب خوب دل کی بڑاس نکال لی تو مرے ہوئے طوطے کو قفس سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ باہر پھینکنا تھا کہ فوراً وہ طوطا پھر سے اڑ کر درخت کی شاخ پر جا بیٹھا۔ اس مرے ہوئے طوطے نے آزاد فضا میں ایسی اڑان کی جیسے مشرق سے آفتاب ابھرتا ہے۔
सौदागर गुजरा हुआ मामला भूल गया, तोते की इस हरकत पर हैरान व परेशान रह गया और कहने लगा कि ऐ चालाक परिंदे, ये क्या माजरा है। ऐ मेरे बुलबुल, जरा ये तो बता कि हिंदुस्तान के तोते ने तुझे क्या खुफिया पैगाम दिया जिसे तू बांप किया और जिससे तू मेरी आंखों पर अपने मकरू फरेब का पर्दा डालने में कामयाब हुआ। अरे गजब खुदा का, तूने कमाल दिखाया कि हमें जलाकर खुद रोशन हो गया। तोता बोला, मेरे भाई तोते ने मुझे सबक दिया और अपने अमल से बताया कि मैं कैद से किस तरह रिहाई पा सकता हूँ। मैंने उस पैगाम को समझा और उस पर अमल किया। उसने इशारा ये दिया कि नगमा गोई और मीठी बोलचाल तर्क कर, तो अपनी इस सहर अंगेज आवाज के सबब ही गिरफ्तार कफस हुआ है। फिर उसने मेरी आजादी के लिए खुद को मुर्दा बनाया कि ऐ नादान परिंदे और हर कसो नाकस का दिल खुश करने वाले, मुर्दा बन जा कि कैद से नजात पाई। तोते ने ये कहकर अपने असली वतन का रुख किया। आखिरकार एक दिन अपने साथियों के पास पहुंच गया।